أشهد أن عليا ولي الله. یعنی فرمایا کہ علی العرش استوى. عجیب نہیں ہے کہ یعنی جو توحید کے اوپر یعنی بے بنیاد عقائد مسلمانوں نے بعد میں پیدا کیے ہیں، اس خطبے کے ہوتے ہوئے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ایک کاش یہ خطبہ ہمیں سمجھ میں آ چکا ہوتا، پہلے ہمارے نظر میں آ چکا ہوتا، یا مولا پہلے کہہ چکے ہوتے، فرما چکے ہوتے تو ہم اس طرح نہ کرتے. نہیں، سارا کچھ ان کے سامنے تھا، اور یہ سارے کے سارے تراشحات کا قرآن ہے، نور قرآن سے معلوم. قرآن لیا انہوں نے، اہل بیت نہیں لیا. قرآن لے لیتے نا قرآن تو کہاں دیا بھائی؟ ہاں. قرآن لے ہی نہیں سکتے اہل بیت کے بغیر، قرآن ہے ہی نہیں، قرآن لے ہی نہیں سکتے. لے نہیں سکتے. اور دوسرا یہ کہ اگر وقت قرآن صحیح معنوں میں کوئی قرآن لے، الف کو چھوڑ نہیں سکتا ہے، توحید کو بگاڑ نہیں سکتا ہے. ہاں لازم و ملزوم ہے نا جی، لازم و ملزوم ہے، دونوں دوسرے کے لیے لازم ہے. یہ پروگرام ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. اچھا، فقط اخلا منہ، گویا یعنی ایک اللہ کو ایک خاص مخصوص جگہ کے لیے خاص کر دیا، باقی جگہ کو خالی کر دیا. مولا نے قرآن سے لیا ہے. قرآن کون سی آیت؟ وَفِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. جس طرح آسمانوں میں اللہ ہے وہی اللہ زمینوں میں ہے. فرمایا کائن لا عن حدث، یہاں سے بالکل رخ چینج ہو گیا ہے. تیسرا پیراگراف سمجھ لیجئے. کاش انہوں نے بھی الگ لکھا ہوتا تو اچھا ہوتا. یہاں تک جو اب تک میں نے پڑھا یہ پہلے خطبے کا حصہ تھا، اور پہلے خطبے کا پہلے پیراگراف کا حصہ تھا. کائن لا عن حدث، حدث کہتے ہیں پہلے نہ ہو بعد میں وجود میں آئے. اسی لیے کہتے ہیں میں روڈ پہ جا رہا تھا، روڈ پہ حادثہ ہو گیا. حادثہ یعنی وہ واقعہ جو ایک دم سے پہلے موجود نہیں تھا، ایک دم سے رونما ہو گیا، تازہ رونما ہو جائے، اسے حدث کہتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ کائنون، وہ تھے اور ہیں، لا عن حدث، ایسا نہیں کہ اچانک وجود میں آئے، یہ نہیں، وہ الگ مستقل آیا ہے. اگرچہ اسی جملے کا مفہوم جو وہی فرماتے ہیں، جو آپ فرماتے ہیں وہی ہوتا تھا، وہ دوبارہ منطوق میں بھی آیا ہے. ہاں، فرمایا موجود لا عن عدم، ہاں کہ عدم سے موجود ہے لیکن عدم سے وجود میں نہیں آیا. یہی فرق ہے واجب الوجود باقی ممکنات الوجود میں، کہ صرف واجب الوجود ہے جو عدم سے، واجب الوجود عدم سے وجود میں نہیں آیا ہے تو بس ہے. باقی ساری کائنات کیا ہے؟ عدم سے وجود میں آیا ہے. تو اس کے لیے کیا کیا نہیں تھا تو کیا کیا وجود میں آیا ہے. ایک دعا کا میں نے حوالہ دیا تھا پچھلے گفتگو میں. کون سی دعا تھی وہ؟ یستشیر، دعا یستشیر میں لا ارض مدحیہ ولا سماء مبنیہ ولا بحر یدور ولا سورہ اس میں حدیث قصہ میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، کچھ بھی نہیں تھا. تو عدم سے وجود میں اللہ کے ذات کے علاوہ سب عدم سے وجود میں آیا، دوبارہ جا کے یعنی معدوم ہونا ہے. لیکن اللہ کی ذات هو الاول هو الاخر والظاہر هو الباطن، ایک ہی حالت میں ہو. مع کل شیء لا بمقارنہ، عجیب ہے، ہر شے کے ساتھ ہے لیکن اس طرح دودھ میں جیسے چینی ملا تو اس طرح نہیں ہے، ہر شے کے ساتھ ہے. اب وہ کیسے ہے، یعنی جس کے ساتھ ہے وہ محسوس کر سکتا ہے. جیسا موسیٰ نے دریائے نیل کے کنارے میں فرمایا، پیچھے فرعون کا لشکر، آگے پانی کا سمندر، اور بنی اسرائیل کی چیخیں بلند ہو گئی، انا لمدرکون، ہم تو پٹ گئے، پکڑے گئے، مار گئے. تو کیا فرمایا؟ کلا ان معی ربی سیہدین. معی، معکم نہیں کہا، معنا بھی نہیں کہا، میرے ساتھ وہی کوہ طور میں انی ان اللہ جو فرمایا تھا وہی رب ادھر بھی ہے. سیہدین، خود راستہ کھولے گا، دین اس کا ہے، میرا کیا ہے. یہ وہ احساس کے یعنی ہر شے کے ساتھ ہونا. اللہ بمقارنہ،
ہر شے کے ساتھ ہے لیکن قرین نہیں ہے. جیسے ہم ابھی ایک ساتھ ہیں نا، ملے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. دودھ میں پانی کی طرح بھی نہیں ہے، پانی میں شکر کی طرح بھی نہیں ہے، شکر میں فلان کی طرح بھی نہیں ہے، کمرے کے اندر جیسا ہے اللہ بھی اسی طرح نہیں ہے، ایک دوسرے کے ردیف میں، ایک دوسرے کے ردیف میں بھی نہیں ہے. ہم ہیں ردیف میں، وہ نہیں ہے. کہ فرمایا اللہ بمقارنہ وغیر کل شیء لا بمزایلہ، ہر شے سے جدا ہے اور ایسا جدا نہیں ہے کہ بالکل اس سے دور ہو، الگ ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ ہے. اس کے لیے دعائے کمیل کا پہلا حصہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبعظمتک التی مع کل شیء وبعلمک الذی احاط کل شیء وبنور وجہک الذی اضاء کل شیء. ہر شے کے غیر ہے، اس کے باوجود ہر شے کے ساتھ ہے. اور کیسے ساتھ ہے؟ دعائے کمیل کا پہلے پیراگراف کے اندر دیکھیے. وغیر کل شیء لا بمزایلہ فاعل لا بمعنی الحرکات والآل. ہر شے بجا لاتا ہے، ہر کام، لیکن ہم جب بجا لاتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ ہاتھوں کے حرکت سے، زبان کے حرکت سے، پاؤں کے حرکت سے، آلات سے، ہے نا. ہاتھ میں کوئی آلہ ہو، گاڑی چلاتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، گھر تعمیر کرتے ہیں، آلہ بھی ہو اور ہاتھ کی حرکت بھی ہو، وہ ارادہ بھی ہو. وہ ارادہ کبھی ہوتا ہے ہمارا، کبھی نہیں ہوتا، کبھی کمزور ہوتا ہے، کبھی زور ہوتا ہے، کبھی اسی طرح. تو اس طرح ہم کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر شے بجا لاتا ہے ہاتھوں کے بغیر، انسانی حرکات کے بغیر، ہر شے بجا لاتا ہے ہاتھ کے. البتہ مسلمان دوستوں کے لیے یہ آسان ہے، چونکہ اللہ کے ہاتھ ہیں ادھر، ان کے لیے توحید سمجھنا آسان ہے. ان کے خدا کا ہاتھ ہے، ہمارے اللہ کا ہاتھ نہیں ہے. میرے تعبیرات دیکھیے، ہے نا. ان کے خدا کے ہاتھ ہیں، ہمارے اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں. میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اکثر خطرناک باتیں ہوتی ہے زبان سے، کہ صحیح بخاری میں خدا ملے گا، نہج البلاغہ میں اللہ ملے گا. لا بمزایلہ فاعل لا بمعنی الحرکات والآل بصیر اذ لا منظور الیہ من خلقہ. دیکھنے والا ہے لیکن لا منظور الیہ، کہ کوئی ایسی شے جو اس کی طرف نظر کرے. مثلا بصیر تھا جب قابل رویت مخلوق کا وجود ہی نہیں تھا، یعنی اس وقت سے بصیر ہے، ہر شے کو دیکھتا ہے آنکھوں کے بغیر. آسان ترجمہ یہ مفتی صاحب نے جو کیا ہے، ہم نے بھی کئی پروگراموں کو اسی طرح سے کہ یعنی ہر کام بجا لاتا ہے ہاتھوں کے بغیر، ہر بات بولتا ہے زبان کے بغیر، ہر بات سنتا ہے کان کے بغیر، ہر شے پہ نظر ڈالتا ہے آنکھوں کے بغیر، ہر شے کے ساتھ ہے، مکس و مرکب نہیں. اور دوسرے ایک اور خطبے کا حصہ بھی ادھر بہت مزہ دیتا ہے. وہ اتنا اونچا ہے کہ اس کی بلندی مجھے اس سے جدا نہیں کرتی، اور وہ اتنا قریب ہے کہ اس کی قربت مجھے اس جیسا نہیں بناتی. سفر میں میرا ہم سفر بھی ہے، گھر میں میرا سرپرست بھی ہے. نہ دل کے آنکھوں سے نظر آتا ہے، نہ سر کے آنکھوں سے نہ سر کے آنکھوں سے نظر آتا ہے، نہ دل کی آنکھوں سے جدا ہوتا ہے. یہ آل محمد کی توحید. میں اکثر علماء کو بھی، مجامع کو بھی، اجتماعات میں بھی، بانیان سے بھی ہاتھ جوڑ کے فریاد کرتا ہوں. پورا پنجاب اور پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ ہر جگہ توحید امیر المومنین پہلے بیان. وہ اس لیے کہ اپنے ہی ممبروں پر کروڑوں لاکھوں خرچ کر کے اسی توحید کے پرچے اڑائے جاتے ہیں، اسی توحید کے جس کے لیے مولا کائنات نے جان دی. فرمایا کہ ان خلق اذ لا سکن یستأنس به ولا یستوحشه لفقده، کہ وہ اپنی ذات میں یگانہ و تنہا ہے. یگانہ و تنہا، وہ تنہائی ایک یعنی نہیں ہے کہ مثلا شاہ جی کہاں ہو، گھر پہ ہوں، اور کون ہے، یار میں تنہا ہوں. تنہا کا مطلب کیا ہے؟ مجھ جیسے لوگ اور گھر میں نہیں ہے. یہ تنہائی یہاں مراد نہیں ہے، یہی یکتائی ہے جو پہلے عرض ہوا.
اس جیسا کوئی نہیں ہے. عددی تنہائی نہیں, عددی یکتائی نہیں. یگانا اس کے لیے صحیح لگتا بہت اچھا ہے. ہاں, ہے یہ اس کے لیے. یکتا, یگانا, لاسانی, متفرد, متوحد. عربی میں متوحد اور متفرد, اور یعنی باقی زبانوں میں یگانا ہے نا اور یکتا وغیرہ یہ الفاظ صحیح بہت مزہ دیتے. وَلَا يَسْتَوْحِشُ لِفَقْدِهِ